مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آج ہمارا جو مضمون ہے وہ نہ صرف ایک مضمون بلکہ مسیحی ماں باپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غیر قوموں میں شادیاں کیوں کر رہی ہیں۔ یہ بہت ہی رلا دینے والی، فکر مندی کی، پریشانی کی بات ہے، اور روزانہ جب یہ خبریں ہم سنتے ہیں، بعض دفعہ جبری طور پر ان کے مذہب کو تبدیل کیا جاتا، بعض دفعہ وہ خود اپنی مرضی سے، بعض دفعہ وہ دولت کے لیے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس کی وجوہات پر اور اس کے سلوشن پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، 931 قبل از مسیح میں 12 قبیلوں کی حکومت تقسیم ہو گئی۔ 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے۔ 10 قبیلوں نے اپنی ہم حکومت کا دارالخلافہ بنایا سامریا کو، اور 2 قبیلوں نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا یروشلم کو۔ جب آپ پہلا سیمول، دوسرا سیمول، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، پہلا تواریخ، دوسرا تواریخ، ان 6 کتابوں کے بعد، رہبام بادشاہ کے بعد، آپ کتاب مقدس میں رہبام بادشاہ کے بعد بنی اسرائیل پڑھتے ہیں تو 10 قبیلوں کا ذکر ہے، 10 قبیلوں کی حکومت۔ اور جب یہودا کے قبیلے پڑھتے ہیں تو 2 قبیلوں کی حکومت۔ اور 931 قبل از مسیح میں جو حکومت تقسیم ہوئی اور دارالخلافہ ایک سامریا بن گیا 10 قبیلوں کا، اور یروشلم بن گیا 2 قبیلوں کا۔ اور سر جون دوم نے کچھ 100 سالوں بعد سامریا پر حملہ کر دیا، یعنی 10 قبیلوں پر، بنی اسرائیل پر، اور ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے پڑھے لکھے کاریگروں، کام والے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور بے قیام اور جاہل لوگوں کو سامریا میں اکٹھا کر دیا۔ اسی طرح اس نے اور بھی کچھ قوموں پر حملہ کیا، ان کے کاریگروں کو، کام کے لوگوں کو اپنے ملک لے گیا اور باقی لوگوں کو سامریا میں اکٹھا کر دیا۔ وہاں پر کیا ہوا کہ اس بنی اسرائیل نے غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کی، یعنی خدا کی مقدس نسل غیر قوموں کے ساتھ خلط ملط ہوئی۔ اور جب ایسا ہوا تو وہاں پر کاہنوں نے، نبیوں نے، بزرگوں نے ماتم کیے۔ آئیں میرے ساتھ ذرا دیکھیں عزرا کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ یہاں پر ان قوموں کے بھی نام ہیں جن کے ساتھ وہ خلط ملط ہوئے۔ 9ویں باب کی پہلی ایسے ہے، جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا، اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرت کے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ ان بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی، دیکھیں عزرا کاہن کا غم، کہ جب مقدس نسل
غیر قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، لیکن جو مسیح کے نام سے منسوب ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے تم خدا کی قوم ہو، تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو۔ ارے زندہ کو چھوڑ کر جب ہماری بیٹیاں غیر قوموں میں شادیاں کرتی ہیں، یہ بہت فکر مندی کی بات ہے، غور کریں۔ یا لکھا جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کامتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اے میرے خدا میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا مجھے اپنا منہ اٹھاتے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچی۔ یہ دکھ آج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہاں پر عزرا کاہن وہ کہتا ہے ہم نے اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہے۔ آج شاید ہم بزرگوں کی، ہم ماں باپ کی، ہم خادموں کی تربیت میں، دعاؤں میں، روزوں میں کمی ہے۔ جب آج روزانہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسیحی بیٹی کسی غیر قوم لڑکے کے ساتھ چلی گئی تو یقین جانے آنسوؤں کے ساتھ دکھی ہوتے ہیں کہ پلیز اس بات پر غور کریں۔ یہ بڑی سوچنے والی، یہ بڑی فکر والی بات ہے کہ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ مقدس نسل اطراف کی قوموں اور مسیحوں کے بارے میں لکھا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے لیکن اب تم میری امت ہو، خدا کی امت، شاہی کہنوں کا فرقہ، زندہ خدا کو ماننے والے۔ کیوں ہم اس حد تک آگے چلے گئے؟ اور یہاں پر عزرا کاہن روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آج ہمیں بھی پہلی بات فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی ہم اس کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر کس کا کیا حل ہے۔ تو میرے عزیزو ضرور اس کے اگلے حصے کو اگر آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہاں میری کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے کہ میں اس خدمت میں حصہ ڈالوں، آج یہ پیغام لوگوں تک پہنچے کہ آج ہمیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، آج ماں باپ کی لاپرواہیوں کی وجہ سے آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جوان بیٹیوں کے ساتھ باپ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، اور ایسے کام جب ہم مل کر کرتے ہیں تو بچیاں کیوں نہ پھر بغاوت کریں۔ پلیز اگر آپ یہ پیغام
لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور، میں اکثر یہ بات نہیں کرتا لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے، پلیز اس کو خدمت سمجھ کر اس پیغام کو شیئر کریں، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آج ہم اس پیغام کے وسیلے سے اس بات کو سمجھیں کہ کیوں ہماری بچیاں ایسے کر رہی ہیں، فالٹ کیا ہے، غلطیاں کہاں پر ہیں اور حل اس کا کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس کے اگلے حصے کو بھی دیکھیں اور دوسروں تک آپ اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اگلا لنک بھی ملے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، شکریہ۔